عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ مارے جانے والوں کی تدفین پہلے ہی دن ہو گئی تھی۔ متاثرہ گھر میں سب سے پہلے محلے کی خواتین داخل ہوئیں۔ ان میں مسلمان بھی تھیں اور ہندو بھی۔ اندر جو کچھ انہوں نے دیکھا اس نے ان کی روحیں تک کو لرزا دیا تھا۔ پردہ دار عورتوں کی بے لباسی اور ان کے جسم پر درندگوں کے نشانات کبھی کوئی نہیں بھول سکا۔ اس واقعے کے نتیجے میں مسلمان بری طرح سہم گئے تھے۔ نور بانو کو پہلے ہی دن ہوش آیا تو اس کے سامنے ایک جانا پہچانا چہرہ تھا۔ رنجنا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہی تھی۔ نور بانو کے اندر بے شمار چیخیں گھٹی ہوئی تھیں جنہیں وہ دباتی رہی تھی۔ جانا پہچانا چہرہ دیکھتے ہی اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا۔ رنجنا نے گھبرا کر بے ساختہ کہا، چیخنا مت منجلی بی بی، وہ لوگ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی نور بانو کے دانت بھنج گئے، آنکھوں سے خالی پن جھلکنے لگا اور وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ رنجنا کو نہیں پتا تھا کہ اس نے بے خبری میں ایک مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے۔ یہ جملہ نہ ہوتا تو نور بانو اس طرح چیختی کہ پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا۔ اس جملے نے نور بانو کو سمجھا دیا، یاد دلایا کہ وہ چیخے گی، آواز بھی نکالے گی تو گویا ظالموں کو اپنا پتہ دے رہی ہوگی۔ بیچاری رنجنا تو پریشان ہو گئی کہ منجلی بی بی پھر بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس شام کو نور بانو کو دوبارہ ہوش آیا تو اس کے تمام لوگوں کی تدفین ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر رنجنا کو دیکھا اور بولی، تم رنجنا ہی ہو نا؟ ہاں منجلی بی بی۔ رنجنا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مجھے بھول گئی کیا؟ بھول گئی؟ نور بانو جیسے ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، بھولی تو نہیں، مگر لگتا ہے کچھ بھول گئی ہوں۔ پھر اچانک اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ ہمارے گھر میں، اپنے مکان کے اوپری حصے میں۔ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ رنجنا نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کو یاد نہیں؟ نور بانو نے ذہن پر زور دیا اور پھر اچانک تھر تھر کانپنے لگی۔ کچھ یاد آتا ہے، لیکن زیادہ یاد کروں تو ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، اتنا کہ لگتا ہے میں خوف سے مر جاؤں گی۔ رنجنا پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن عقل مند تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ خود سے سب کچھ بتانا ٹھیک نہیں۔ اگر وہ نور بانو کے سوالوں کے جواب دے گی تو ممکن ہے وہ بھڑک جائے یا پھر سے دورہ پڑ جائے، اور خاص طور پر یہ بات کہ اسے چھوٹے ٹھاکر اوپر لائے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ آپ خود یہاں آئی ہیں؟ اس نے گول مول بات کی۔ میں یہاں کیوں آئی؟ پہلے تو کبھی میں یہاں نہیں آئی، اب یہ تو آپ خود ہی یاد کریں۔ نور بانو نے پھر ذہن پر زور دیا اور اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ یاد نہیں آتا، اس نے بے بسی سے کہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں اپنے گھر جاؤں گی۔ وہ بہت تیزی سے اٹھی تھی۔ رنجنا گھبرا گئی، اب اسے کیسے روکے؟ مگر اسی لمحے نور بانو چکرائی اور گر گئی۔ اچھا یہ ہوا وہ پلنگ پر گری تھی، اسے چوٹ نہیں لگی، لیکن جیسے ہی اسے چکر آیا تھا اس سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے گھبرا کر کہا، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ رنجنا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، آپ یہاں اسی لیے ہیں منجلی بی بی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، طبیعت ٹھیک ہو جائے تو چلی جائیے گا۔ رنجنا جانتی تھی اسے کمزوری ہے، رات سے اب تک اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ بے ہوشی کے دوران اس نے اسے دلیا کھلانے کی کوشش کی لیکن دانت پر دانت سختی سے جمے ہونے کی وجہ سے اس کے حلق میں کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ طبیعت خراب ہو تو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے۔ نور بانو کے لہجے میں الجھن تھی۔ اچھا اماں کو تو بلا دو، بڑی بیگم تو نہیں ہے؟ رنجنا نے بے ساختہ کہا۔ کیوں، وہ کہاں گئی ہیں؟ رنجنا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ کاش وہ چھوٹے ٹھاکر سے پوچھ سکتی۔ اچانک اسے یاد آیا، بڑی بیگم آگرہ میں اپنے رشتہ داروں کا ذکر کرتی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، وہ تو آگرہ گئی ہیں آپ کے ماموں کے ہاں، تو آپ ہی کو بلا دو۔ گھر میں کوئی نہیں ہے منجلی بی بی، سب لوگ بڑی بیگم کے ساتھ گئے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ کو بیماری کی وجہ سے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ اچھا میں آپ کے لیے دلیا لاتی ہوں منجلی بی بی۔ رنجنا نے بڑی مشکل سے بہلا پھسلا کر اسے دلیا کھلایا۔ کھانے کے ذرا دیر بعد نور بانو سو گئی۔ سونا کیسا، وہ تو پیٹ بھرنے کے بعد کی غشی تھی۔ رنجنا نے سب کچھ اوتار سنگھ کو سنایا
अवतार सिंह चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, ये तो कुदरत की मदद है, वरना बड़ा मसला हो जाता। लेकिन रंजना, हम इसे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, तुम्हें ही इसे संभालना होगा। मैं कैसे संभालूंगी मालिक, इनके तो दिमाग पर असर हो गया है। ये कोई असर नहीं है, अवतार सिंह ने नरमी में कहा। उसने जो कुछ देखा है उसे भूल जाना चाहती है। तुम इससे इसरार कभी नहीं करना, बस इसे धीरे से याद करने का कहती रहना। थोड़ा थोड़ा याद आएगा तो ज्यादा बेहतर है, एकदम याद आएगा तो इसको सदमा होगा। और एकदम सब याद आ गया तो जैसे ही कुछ याद आए तो बात बदल देना, फिर थोड़ी देर बाद बात आगे बढ़ाना। रंजना अब भी घबरा रही थी, मगर छोटे ठाकुर के सामने दम नहीं मार सकती थी। अवतार सिंह की बात ठीक थी। नूरबानो ने जो कुछ देखा था उसने इसके जहनी तौर पर इसको तकसीम कर दिया था। जहन का एक हिस्सा वो सब कुछ भूल जाना चाहता था, जबकि दूसरा हिस्सा इसे याद रखने पर मुसर था। यूं वो एक आर्ज़ी दिमागी इख्तलाल में मुब्तला हो गई थी। 3 दिन गुजरे तो नूरबानो की कमजोरी दूर हो गई। रंजना ने इसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखा था। चौथे दिन बैठे बैठे नूरबानो ने कहा, तुम्हें पता है रात को हमारे घर में कुछ लोग घुस आए थे। रंजना को छोटे ठाकुर की हिदायत याद थी। वो बोली, हाँ मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है उसके बाद क्या हुआ? नूरबानो ने उलझन भरे लहजे में कहा, नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम। रंजना ने कहा, तुम्हें याद नहीं? नूरबानो जहन पर जोर दे रही थी, कुछ कुछ याद है। वो खोए खोए लहजे में बोली, अम्मा घबराई हुई आई थी और हमें सोते से उठाया था। कहने लगी, तुम लोग कहीं छुप जाओ, जल्दी करो। फिर क्या हुआ? हम तीनों उठकर कोठरी की तरफ भागी। ये कहते कहते नूरबानो पर लर्जा तारी हो गया। रंजना ने जल्दी से बात बदली, मंजली बीबी, तुम्हें अपने पिताजी याद हैं? अब्बा? नूरबानो ने बुरा मानते हुए तस्दीक की, हाँ हाँ मुझे अब्बा याद हैं। अब्बा बहुत अच्छे थे। इतनी देर में वो नॉर्मल हो गई। अब वो जैसे दूर कहीं देख रही थी। अब्बा हमें बाजार लेकर जाते थे। ईद के कपड़े खुद अब्बा हमें दिलाते थे। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे थे। रंजना ने कहा, माँ बाप सबके एक जैसे होते हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पिताजी के मरते समय में उनके पास नहीं थी। मैं उन्हें देख भी नहीं सकी आखिरी बार। तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ था रंजना? आपको याद नहीं मंजली बीबी? हाँ याद आ गया, तुम्हारा तो पूरा गांव खत्म हो गया था लाल आंधी में। नूरबानो के लहजे में हमदर्दी थी। हाँ मंजली बीबी, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। माँ बाप बहन भाई सब रिश्तेदार रेत के तले दब कर मर गए। क्रियाक्रम भी नसीब नहीं हुआ किसी को। रंजना की आंखों से आंसू बह निकले। वो इस लड़की को बहलाने की कोशिश में अपने जख्म हरे कर बैठी थी। नूरबानो हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करने लगी। ऐसे न रो रंजना, पता है मौत तो अल्लाह का हुक्म होती है, आनी है, कोई रोक नहीं सकता, बहाना चाहे कोई हो। जिंदा रहने वालों को तो बस सब्र करना होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको जिंदगी दी, मोहलत दी। जिसका भरा पूरा परिवार खत्म हो गया हो, कोई भी ना बचा हो, उसे सब्र कैसे आ सकता है मंजली बीबी? सब्र तो करना पड़ता है, अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुकाना पड़ता है। नूरबानो ने रंजना का हाथ थाम लिया और इसे सहलाने लगी। अगले रोज रंजना ने फिर बात छेड़ी। जब लोग घर में घुस आए और बड़ी बेगम ने आप लोगों से छुपने को कहा, तो आप कहाँ छुपी थी मंजली बीबी? नूरबानो ने जहन पर जोर दिया और अगले ही लम्हे जैसे वो ट्रांस में आ गई। उसका जिस्म लरजने लगा, आंखें फैल गईं। जो कुछ उस पर गुजरी थी, जो कुछ उसने देखा था, वो सुनाने लगी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रंजना इसका हाथ थाम कर इसे सहला रही थी। बस, अब बस करो मंजली बीबी, भूल जाओ सब कुछ। भूली हुई ही थी, कब तक भूली रहती? अब सब याद आ रहा है, नूरबानो ने सिसकियों के दरमियान कहा। फिर वो चौंकी। तुमने तो कहा था मैं बीमार हूँ इसलिए यहाँ हूँ, और अम्मा और सब लोग आगरा गए हैं। बीमार तो आप थी मंजली बीबी, और अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हैं। अम्मा कहाँ हैं? मेरी बहनें किस हाल में हैं? नूरबानो का लहजा हिज़यानी हो गया। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं नीचे जाऊंगी अपने घर।
रंजना घबरा गई। सख्त मरहला आ गया था। उसने छोटे ठाकुर का अंदाज इख्तियार किया। मेरी बात ध्यान से सुनो मंजिली बीबी, हम तुम एक ही हाल में हैं, हमारे दुख एक जैसे हैं। क्या मतलब? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारा भी सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा मंजिली बीबी। नूर बानो यूं बिलख कर रोई कि रंजना का दिल फटने लगा। उसने नूर बानो को अपनी आगोश में भींच लिया। अच्छा है, रो लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, उसने दिल में सोचा। लेकिन नूर बानो की आवाज बुलंद होने लगी तो इसे टोकना पड़ा। मंजिली बीबी, खुद पर काबू रखो, तुम्हारी आवाज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नूर बानो ने झटके से खुद को छुड़ा लिया और अजीब सी नजरों से रंजना को देखा। क्यों? तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है क्या? ये कहते कहते वो सहम गई। नहीं, परंतु तुमको छुपा रखा है, किसी को नहीं मालूम कि तुम यहाँ हो। क्यों? इसलिए कि जिन्होंने तुम्हारा घर उजाड़ा है, हो सकता है वो तुम्हारी तलाश में हो। नूर बानो और सहम गई। इसे याद आ गया, वो लोग तीसरी लड़की को तलाश कर रहे थे। मगर तुम लोग भी तो हिंदू हो, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। मोहल्ले में मुसलमान घर भी तो हैं, मुझे उनमें से किसी की हाँ भेज दो। रंजना के दिल पर चोट लगी। कैसी बातें करती हो मंजिली बीबी, हम तुम्हारे घर में रहते हैं, बरसों का साथ है हमारा। मैं तुम्हारे घर में आती थी, घंटों बैठती थी। मेरे मालिक को बड़ी बेगम ने बेटा बनाया था, और तुम कहती हो हम पर एतबार नहीं कर सकती, अपमान कर रही हो हमारा। रंजना के लहजे में शिकायत थी। हाँ, अब मैं किसी हिंदू पर एतबार नहीं कर सकती। मैंने दरिंदगी देखी है, तुम मुझे किसी मुसलमान घर में पहुंचा दो। रंजना को गुस्सा भी आया और झुंझुलाहट भी हुई, लेकिन छोटे ठाकुर के ख्याल से वो इसको पी गई। सुनो मंजिली बीबी, यहाँ से ज़्यादा महफूज तुम कहीं भी नहीं हो। मुसलमानों के तमाम घर खतरे में हैं। किसी भी घर में किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। जो तुम्हारे घर में हुआ वो तुम्हें अपनी बहनें याद नहीं क्या? इस हवाले ने नूर बानो को हिलाकर रख दिया। बहनें पर जो उसने गुजरते देखी थी वो इसकी निगाहों में फिर गई। वो पूरी जान से कांपने लगी। क्या इसके साथ भी वही सब होगा? ये तसव्वुर भी इसके लिए रूह फरसा था, और ये बात इसकी समझ में आ गई कि कोई मुसलमान घर भी महफूज नहीं है। अलबत्ता ये घर महफूज है, मगर सवाल ये था, क्या यहाँ वो महफूज है? इसे याद था, इसने छोटे ठाकुर के बारे में कभी अच्छा गुमान नहीं रखा था। इसके मामले में वो अम्मा से हमेशा इख्तलाफ और बहस करती रहती थी। इसे हमेशा छोटे ठाकुर की नीयत पर शुबा रहा था, और अब तो हिंदुओं के बारे में इसकी राय बहुत ही खराब हो गई थी। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि यहाँ भी वो लुट जाए? उसने सोचा। वो बहुत कम उम्र थी, लेकिन बहुत बड़े साने हैं। कम उम्रों को भी जहाँ दिदा बना देते हैं। वो बड़े लोगों के अंदाज में सोचने लगी। खतरा यहाँ भी था, मगर यहाँ से बाहर बहुत बड़ा खतरा था। वो यहाँ भी लुट सकती थी, लेकिन कम से कम यहाँ इसके साथ वो कुछ नहीं होगा जो इसकी बहनों के साथ हुआ था। और ये भी कि वो अपने बचाव के लिए भी कुछ कर सकती है, और बचाव मुमकिन ना हो तो जान भी दे सकती है। उसने गहरी सांस ली। वो एक नतीजे पर पहुंच गई थी। तुम जानती हो रंजना दीदी कि मैं पर्दा करती हूँ, उसने कहा। हम सबको पता है, खुद देख लो, छोटे ठाकुर इस कमरे के पास से भी नहीं गुजरे हैं। अचानक नूर बानो को एक ख्याल आया। ये बताओ, मुझे यहाँ कौन लाया था? छोटे ठाकुर लाए थे। रंजना की नजरें झुक गईं। मगर वो तो मजबूरी थी। इन कलमुहों ने तुम्हारा दरवाज़ा तोड़ने से पहले गली के तमाम घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे। कोई अपने घर से नहीं निकल सकता था। छोटे ठाकुर शिमला से आए तो उन्होंने तुम्हारे घर का दरवाज़ा टूटा देखा। अंदर गए तो सब खत्म हो चुका था। तुम बेहोश थी, वो और क्या करते? नूर बानो को शर्म भी आई और किराहत भी, लेकिन अब वो समझौता करना सीख रही थी। जो कुछ इसकी बहनों के साथ हो रहा था, इसके मुकाबले में तो छोटे ठाकुर का आना और इसे यहाँ लाना बहुत बड़ी नेमत ही था। अच्छा रंजना दीदी, अब मुझे अकेला छोड़ दो। रंजना वहाँ से हट आई। वो समझ गई थी कि नूर बानो अकेले में अपने बिछड़े हुओं का गम करना चाहती है, मगर नूर बानो को चुप लग गई थी और खाने पीने में वो दिलचस्पी नहीं ले रही थी। ये बात नहीं कि इसने खाने से इनकार किया हो, बस इतना था कि वो बहुत ही कम खा रही थी। और
وہ دو ہی کیفیات میں نظر آتی تھی، یا تو وہ رو رہی ہوتی تھی یا پھر کسی گہری سوچ میں مستغرق ہوتی تھی۔ رنجنا یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ نور بانو کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ سوچنے کے دوران اس کا چہرہ بے تاثر رہتا تھا۔ جو کچھ نور بانو پر گزری تھی اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا، اس نے اس کی پوری شخصیت کو تبدیل کر ڈالا تھا۔ بڑے المیہ آدمی کے لیے ہمیشہ انقلابی ثابت ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ تبدیلی مثبت ہے یا منفی۔ اس میں آدمی کی عمر اور علمیت سے پہلے جو اس کی شخصیت تھی اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نور بانو کم عمر تھی اور اس کی شخصیت بھی پختہ نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی شخصیت زیر تعمیر تھی۔ اس سان نہیں کہ وہ عینی شاہد تھی۔ وہ بہت بڑا اور بہت المناک واقعہ تھا۔ ایسے سانحے بہت گہرا، بہت دیر پا اثر چھوڑتے ہیں، بلکہ ان کے تاثرات سے بعض اوقات آدمی برسوں بعد بھی متعارف رہتا ہے۔ وہ زلزلے کی طرح ہوتے ہیں۔ زلزلے کی شدت زیادہ ہو تو ایک طرف تو دیواریں گر جاتی ہیں، دوسری طرف ایسا بھی ہوتا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ کھڑی دیوار کو کافی عرصے بعد چھو کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسے تو زلزلے نے ہلا دیا تھا، وہ تو بس ایک ہلکے سے دھکے کی محتاج ہے۔ نور بانو 2 دن تک سوچتی رہی۔ اس حقیقت کو اس نے قبول کر لیا تھا کہ جانے والے تو چلے گئے، جیسے بھی گئے ان کا نصیب، جو کچھ ہوا اسے بھول جانا بہتر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ بچ گئی، وہ زندہ ہے۔ اب اسے ایسے رہنا ہے کہ جو کچھ بہنوں کے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ خطرات تو اتنے ہی ہیں۔ اپنی بقا کا مسئلہ سامنے آیا تو المناک سانحہ کہیں بہت پیچھے، بہت اندر گہرائی میں چلا گیا۔ شعور میں صرف اپنے تحفظ کا خیال رہ گیا۔ اس کے لیے اسے سمجھوتا کرنا تھا۔ پہلے کبھی رنجنا کھانے کی کوئی چیز نیچے لاتی تو وہ نہیں کھاتی تھی، مگر اب وہ کھانا پڑ رہا تھا، نہ کھاتی تو کیا کرتی؟ سو اس نے اتنا سمجھوتا کر لیا کہ جینے کے لیے کھا لیتی تھی۔ پیٹ بھر کر کھانا وہ بھول گئی۔ ان 2 دنوں میں اس نے سوچا اور کچھ فیصلے کر لیے۔ اس روز اس نے رنجنا سے کہا، میں چھوٹے ٹھاکر سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ابھی بلا لاتی ہوں انہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے ٹھاکر دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے گلی میں کسی بھی مسلمان کے گھر بھیج دیجیے، نور بانو نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا آپ یہاں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں؟ نور بانو ہر مصلحت، ہر سمجھوتا، ہر احتیاط بھول گئی۔ جی ہاں، یہاں کئی اعتبار سے میں غیر محفوظ ہوں۔ کئی اعتبار سے؟ چھوٹے ٹھاکر کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، آپ کے ہاں کھانے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، اور کتنے دن سے میں نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ نماز تو آپ پڑھ سکتی ہیں، یہ آپ کا کمرہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس کمرے میں قید ہوں۔ میں سمجھ گیا۔ دیکھیں، میں نیچے چلا جاتا ہوں، وہیں آپ کی ڈیوڑی میں رہ لوں گا۔ آپ پورے گھر میں گھوم سکیں گی، اور میں نیچے سے آپ کے برتن لا دوں گا۔ آپ اپنا کھانا خود پکا لیں، تب تک آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے گھر سے نکالوں، یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اس سے بہتر ہے میں کسی مسلمان کے گھر چلی جاؤں۔ دیکھیے، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ مسلمانوں کے گھر غیر محفوظ ہیں، کسی بھی وقت کسی کے گھر پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آپ کہیں بھی رہیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا، میرے جیتے جی آپ پر آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بات اور ہے، آپ 1 ہفتہ میرے گھر میں رہنے کے بعد کہیں اور جائیں گی تو لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کے بارے میں میری بات ہی سوچیں گے۔ اس کی شائستگی اور سوچ کی گہرائی نے نور بانو کو متاثر کیا، لیکن ہندوؤں سے نفرت اس کے وجود کی گہرائی میں اتر چکی تھی۔ اس نے بے حد کڑوے لہجے میں کہا، آپ کو میری حفاظت کرنے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے ماں جی سے آپ سب کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اور وہ آپ پورا نہیں کر سکے۔ نور بانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں الزام تھا، شکایت تھی۔ میں مجبور تھا، مجھے جانا پڑا، اسے قسمت کہیں گے۔ میں شرمندہ ہوں، مگر اب کوتاہی نہیں کروں گا۔ آپ شاید نہیں جانتی، ماں جی نے مجھے بیٹا بنایا تھا، اور میں سچ مچ انہیں ماں سمجھتا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ میرے ضمیر پر بوجھ ہے، اور ہمیشہ رہے گا، مگر میں نہ آپ پر بوجھ بننا چاہتی ہوں، نہ آپ کے ضمیر پر۔ جو آپ چاہتی ہیں اس میں آپ کا نقصان ہے، تو پھر میرا مستقبل کیا ہے؟ آپ ساری عمر میری حفاظت تو نہیں کر سکتے۔
میں تو کر سکتا ہوں لیکن آپ یہ پسند نہیں کریں گی۔ چھوٹے ٹھاکر نے سادگی سے کہا۔ آپ کی نظر میں کوئی قابل قبول حل ہو تو بتا دیجئے۔ نور بانو نے چند لمحے سوچا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا کوئی مستقبل تھا ہی نہیں، اس کے پاس بچا ہی کیا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں روشنی ہوئی۔ آگرہ میں میرے چاچا رہتے ہیں، اس نے کہا۔ آپ ان کا پتہ لکھ دیں، میں رگو کو بھیج کر معلومات کرا لوں گا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے آگرہ بھجوا دیجئے۔ مسلمان گھرانے تیزی سے ہجرت کر رہے ہیں، اس بات کی تصدیق تو ہو جائے کہ وہ لوگ آگرہ میں ہی ہیں، میں خود آپ کو وہاں چھوڑ آؤں گا۔ نور بانو کو اس کی ذمہ داری بہت اچھی لگی۔ چلیں ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن اس کام میں دیر نہ کریں۔ اوتار سنگھ وہاں سے چلا آیا۔ نور بانو کو سکون ہو گیا۔ بس چند ہی دنوں کی بات ہے، پھر وہ چچا کے ہاں چلی جائے گی۔ اوتار سنگھ اسی روز نیچے منتقل ہو گیا۔ نیچے کے گھر میں جس روز جنازے اٹھے تھے، دروازہ اس نے اسی دن لگوا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب وہاں لوٹ مار ہو۔ ایک لڑکی زندہ تھی اور نیچے جو کچھ تھا اب اسی کا تھا۔ اسے لڑکی ہی کی نہیں، اس کے مال و متاع کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ بیچ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اوتار سنگھ نے ڈیوڑی میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اگلے روز اس نے نور بانو کے چچا کا پتہ دے کر رگھو کو آگرہ بھیج دیا۔ نور بانو قدرے پرسکون ہو گئی۔ اب گھر میں وہ آزادانہ گھوم پھر سکتی تھی۔ اس کی نماز کا سلسلہ بھی بحال ہو گیا، لیکن رات کی نیند اس کا مسئلہ بن گئی۔ وہ بستر پر لیٹتی، کروٹیں بدلتی رہتی تھی۔ نگاہوں میں بہنوں کی بے آبروئی کے اذیت ناک مناظر پھرتے رہتے تھے۔ وہ بہت دیر سے سوتی اور وہ کوئی پرسکون نیند نہیں تھی۔ وہ ڈراؤنے خواب دیکھتی، آنکھ کھلتی تو اس کا پورا جسم پسینے میں نہا رہا ہوتا۔ پھر آس کی ڈوری وہی ٹوٹ گئی۔ رگھو نے آ کر بتایا، اس کے چچا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان چلے گئے ہیں۔ اس روز اوتار سنگھ اس سے بات کرنے کے لیے آیا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ نور بانو کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ہم پاکستان چلیں گے اور انہیں تلاش کریں گے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ان تک پہنچا دوں گا۔ اوتار سنگھ نے بے حد اعتماد سے کہا۔ پتہ معلوم نہ ہو تو چھوٹے سے شہر میں کسی کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے شہر میں، اتنے بڑے ملک میں انہیں کیسے تلاش کریں گے؟ سب ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ نور بانو کا دن بہرحال اچھا گزرتا تھا۔ یہ احساس کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے اور آزادی سے چل پھر سکتی ہے بہت خوش کن تھا، البتہ نیچے جانے کے خیال سے اس پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔ پھر ایک دن رنجنا نے اسے کچھ نوٹ دیے۔ یہ کیا ہے؟ نور بانو نے ہاتھ بڑھائے بغیر کہا۔ یہ مکان کا کرایہ ہے اس مہینے کا۔ میں کیا کروں گی اس کا؟ رکھے اپنے پاس، اور ہاں، مالک کہہ رہے تھے آپ نیچے سے اپنی تمام قیمتی چیزیں اور نقدی اوپر لے آئیں اور اپنے پاس رکھیں۔ یہ سب کچھ تو نور بانو نے سوچا ہی نہیں تھا۔ رہنے دیں، مجھے کیا کرنا ہے کسی چیز کا؟ پھر بھی منجلی بی بی، نہیں، مجھ میں نیچے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ نور بانو کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ رنجنا اس کے دل کا حال سمجھ سکتی تھی۔ اب کوئی فکر نہ کریں منجلی بی بی، آپ محفوظ ہیں۔ میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں اور میرا اپنا کوئی نہیں۔ ہم ہیں نا منجلی بی بی؟ نور بانو نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی وہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور رنجنا وہ سب سمجھ رہی تھی۔ اس کے دل پر گھونسا لگا۔ ہے بھگوان، اس نے دل میں سوچا، آدمی کا آدمی پر سے اعتبار اٹھ جائے تو کیسا لگتا ہوگا۔ اس رات نور بانو نے پھر ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس کے بعد اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی۔ رگھو بھی چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ نیچے ہی رہتا تھا۔ یوں اسے کوٹھا بھی مل گیا تھا۔ دل گھبراتا تو اوپر ہی چلی جاتی۔ وہ کوٹھے پر چلی گئی۔ وہ اندھیری رات تھی، اماوس کی رات۔ عجیب بات تھی کہ کوٹھے پر اسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہاں کرسی پڑی تھی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ تازہ ہوا میں اس نے گہری گہری سانسیں لیں تو اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ سوچتے سوچتے اسے خیال آیا، یہ اتنی اندھیری رات کیوں ہے؟ اس پر سوچتے ہوئے اسے یاد آیا کہ رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے۔ جس روز وہ خوفناک واقعہ ہوا تو شب برات میں 2 ہی دن رہ گئے تھے۔ اسی شام تو اماں نے اکا میاں سے کہا تھا کہ کل جا کر شب بارات کے لیے سامان لے آنا، تو کل پرسوں چاند ہو جائے گا، رمضان آ گیا۔ اللہ، میں کتنی اکیلی ہوں۔ رمضان میں کتنی رونق ہوتی تھی گھر میں، اب میں اکیلے روزے رکھوں گی؟ یہ خیال ہی رلا دینے والا تھا۔ وہ روتی رہی، دیر تک روتی ہی رہی۔
پھر اس نے ایک دم سے آنسو پونچھ لیے۔ اب تو روزوں کی فکر کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر منڈیر کی طرف گئی۔ اس نے باہر جھانکا۔ وہ لمحہ حیرت کا تھا۔ نیچے دروازے پر ایک لالٹین رکھی تھی اور لاٹھی اٹھائے ہوئے 2 آدمی گلی میں گشت کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، مگر چھوٹا ٹھاکر دروازے کے پاس آیا اور نور بانو نے لالٹین کی روشنی میں اسے دیکھا تو پہچان گئی۔ اس سے پہلے اس نے چھوٹے ٹھاکر کو بس ایک ہی بار دیکھا تھا، مگر اس کی وہ جھلک وہ کبھی نہیں بھولی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور بانو نے حیرت سے سوچا۔ آدھی سے زیادہ رات ہو چکی ہے، یہ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ چھوٹا ٹھاکر اور رگھو اب دروازے پر بیٹھ گئے اور سستا رہے تھے۔ نور بانو کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر پیچھے ہٹ آئی۔ اس کا رخ زینے کی طرف تھا۔ اس بار باورچی خانے میں بھی روشنی تھی اور برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت کیا کر رہی ہو رنجنا؟ چائے بنا رہی ہوں چھوٹے ٹھاکر کے لیے۔ اس وقت؟ ہاں، اس وقت انہیں ضرورت ہوتی ہے نا، رات بھر ٹہلتے رہتے ہیں گلی میں۔ ہر روز؟ جی چھوٹی بیبی، ہر روز۔ لیکن کیوں؟ پہرا دیتے ہیں نا، رنجنا نے کہا۔ گلی میں مسلمانوں کے گھر ہیں نا، ان پر کہیں حملہ نہ ہو۔ ہمارا گھر تو لٹ گیا نا، نور بانو نے دکھی دل سے کہا۔ رنجنا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور محبت سے اسے سہلانے لگی۔ بس قسمت کی بات ہے منجلی بی بی، مالک گھر میں نہیں تھے، وہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ نور بانو کو یاد آیا چھوٹے ٹھاکر نے بھی یہی کہا تھا، مگر وضاحت نہیں کی تھی، تو کیا انہیں پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے؟ بڑی بیگم نے ان سے کہا تھا کہ انہیں ڈر لگتا ہے۔ مالک نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے جیتے جی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس دن وہ رات بھر کوٹھے پر ٹہل کر پہرا دیتے تھے۔ وہ تو 1 مہینے سے پہرا دے رہے تھے، لیکن اس روز کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ وہ گھر پر نہیں تھے؟ نور بانو کے لہجے میں شکایت تھی۔ بڑی مجبوری تھی منجلی بی بی، ماسٹر جی کا دیہانت کا تار آیا تھا۔ ماسٹر جی کے بچے تو ان کے پاس جاتے نہیں تھے۔ ماسٹر جی نے مالک سے وچن لیا تھا کہ ان کی چتا کو آگ وہی دیں گے۔ مالک جانا نہیں چاہتے تھے مگر مجبور تھے۔ رگھو سے کہہ کر گئے تھے کہ بس 1 رات کی بات ہے، خیال رکھنا، لیکن رگھو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ ان راکشسوں نے سب گھروں کے دروازے باہر سے بند کر دیے تھے، کوئی بھی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ تو تمہارے چھوٹے ٹھاکر ہوتے تو کیا کر لیتے؟ وہ بھی تو باہر نہیں نکل سکتے تھے، نور بانو نے اعتراض کیا۔ آپ مالک کو نہیں جانتی منجلی بی بی، وہ کوٹھے پر ہوتے تو نیچے کود جاتے اپنی لاٹھی لے کر۔ رگھو کو یہ خیال نہیں آیا؟ میں بھی کوٹھے پر تھی رگھو کے ساتھ، ہم نے ان راکشسوں کو آتے دیکھا، ہم دونوں نیچے آئے، دروازے بند تھے۔ رگھو پہلے تو باہر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بیچ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ کوٹھے سے کود کر نیچے پہنچا جا سکتا ہے۔ رنجنا کہتے کہتے رکی اور چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، رگھو تو شاید کود بھی نہ پاتا۔ چھوٹے ٹھاکر کی بات اور ہے، وہ بڑی آن والے ہیں، جان جائے پر وچن نہ جائے، اور وہ صرف لاٹھی سے سب کو ختم کر دیتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان لوگوں کے پاس تو ہتھیار تھے۔ چھوٹے ٹھاکر کو لٹھیا بازی آتی ہے۔ گاؤں میں ایک بار 6-7 ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر نے لٹھیا سے انہیں مار بھگایا، اور اس وقت تو وہ چھوٹے بھی تھے۔ موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نور بانو کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ جملہ اس نے بے سوچے سمجھے کہا تھا، لیکن کہتے ہی اس کی معنویت اس پر پوری طرح روشن ہو گئی۔ ارے ایسے تو اس نے سوچا ہی نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے، اور اس کے لیے اللہ کا حکم نہیں تھا، اسی لیے وہ بچ گئی۔ پہلی بار اسے صبر آیا۔ اس نے سوچا اسے تو زندگی اور آبرو کے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پہلی بار اس نے چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں مثبت انداز میں سوچا۔ اماں چھوٹے ٹھاکر پر جان چھڑکتی تھی، بڑا مان کرتی تھیں، تو کوئی بات تو ہوگی نا۔ وہ خام خواہ اسے برا سمجھتی رہی، حالانکہ کمزوری اس کی اپنی تھی، لیکن اپنی کمزوری کو اس نے اس کی نفرت کا جواز بنا لیا۔ پہلی بار اسے یقین ہوا اب وہ محفوظ ہے۔ میں چائے دے آؤں منجلی بی بی؟ رنجنا نے اسے چونکا دیا۔ اب نیچے جانا نور بانو کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ نزول قرآن کا مبارک مہینہ آن پہنچا تھا، اور وہ پہلا موقع تھا کہ 2 ہفتے سے اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا۔ یہ درست کہ وہ آفت اور ابتلا میں تھی،
اللہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ لیکن اب قرآن سے دوری کا احساس اسے بہت گراں گزر رہا تھا۔ دشواری یہ تھی کہ وہ ان میں سے کسی سے قرآن پاک نہیں منگوا سکتی تھی۔ اس کے لیے اسے خود ہی نیچے جانا تھا۔ نیچے جانے کے تصور سے اس پر لرزہ چڑھ جاتا تھا، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ قرآن کی تلاوت سے محروم رہے۔ اب تو اس کے سارے لوگ تازہ تازہ بچھڑے تھے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی کچھ کرنا تھا۔ اگلی صبح اس نے رنجنا سے کہا، میں نیچے جاؤں گی۔ رنجنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ ضروری چیزیں لانی ہیں، اس نے وضاحت کی۔ مگر رنجنا کی حیرت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نیچے جانے کو کہہ رہی تھی، وہ تو ایک قدرتی بات تھی۔ اسے حیرت اس پر تھی کہ یہ کہتے ہوئے اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ رنجنا یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی سے یہ حال ہے تو نیچے جا کر کیا ہوگا؟ وہاں تو منجلی بی بی کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے منجلی بی بی، اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نور بانو نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم چھوٹے ٹھاکر سے بات کر لو۔ ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر آپ کا ہے۔ تم سمجھی نہیں، ان سے کہنا وہاں سے ہٹ جائیں، وہ تو اس وقت سو رہے ہیں۔ آپ ابھی چلی چلیں، کیا پتا آنکھ کھل جائے، انہیں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں نیچے ہوں۔ نہیں، پہلے تم انہیں بتا دینا، تو پھر چھوٹے ٹھاکر کے اٹھنے کا انتظار کر لیں، شام کو چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس دوران نور بانو رمضان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رمضان آتے تھے تو اماں سحری اور افطاری کے لیے کیسا اہتمام کرتی تھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کھانے میں اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، وہ تو بس اب زندہ رہنے کے لیے کھاتی تھی۔ اب اہتمام کیسا؟ اس نے سوچا، بس روزے ہی تو رکھنے ہیں۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں اماں کی آواز گونجی، سحری اور افطاری دونوں کا اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس مہینے دوسروں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر ناداروں کا۔ نور بانو کو یاد تھا کہ افطار سے پہلے اماں افطاری کا سامان سینی پر سجا کر اکا میاں کے ہاتھ مسجد بھجواتی تھیں۔ پڑوسیوں کے ہاں بھیجنے کا سلسلہ الگ تھا۔ مگر میں یہ سب کیسے کروں گی؟ نور بانو نے سوچا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اسی وقت اسے یاد آیا کہ رنجنا نے اسے مکان کا کرایہ دیا تھا، پیسے تو ہیں اس کے پاس، مگر میں افطاری مسجد یا کہیں اور کیسے بھجوا سکتی ہوں؟ کون ہے لے کر جانے والا؟ اور اب اس گھر سے کہیں افطاری بھیجی جائے تو یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم کہ میں یہاں رہ رہی ہوں۔ اس نے صد آہ بھر کر سوچا، کاش یہ لوگ مسلمان ہوتے۔ پھر بھی اس نے فیصلہ کر لیا تھوڑا بہت اہتمام ضرور کرے گی، اس طرح اللہ خوش ہوگا اور اماں کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ پھر اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا، وہ ان لوگوں کو بھی تو کھلائے گی، آخر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے اس کی زندگی اور آبرو بچائی ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ انکار کر دیں تو آخر وہ بھی تو ان کے گھر کا پکا ہوا نہیں کھاتی، تو وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کیوں کھائیں گے؟ جیسے وہ انہیں ناپاک سمجھتی ہے، وہ بھی مسلمانوں کو ملچ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ حق پر ہیں اور وہ واقعی ناپاک ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو بھلے ہی انکار کر دیں، پوچھنا تو اس کا فرض ہے۔ وہ تو آپ یہ سب کچھ سوچتی رہی، فیصلے بھی کرتی رہی۔ پھر اس نے ایک فہرست بنائی اور کچھ رقم کے ساتھ رنجنا کو دے دی۔ رگھو سو کر اٹھ جائے تو اسے یہ پرچہ دے دینا، بازار سے یہ سودا لانا ہے۔ پیسوں کی کیا ضرورت ہے منجلی بی بی؟ اس لیے کہ پیسوں کے بغیر کچھ نہیں آتا، نور بانو نے خشک لہجے میں کہا، اور یہ سودا میں منگوا رہی ہوں رمضان کے لیے۔ ارے روزوں کا مہینہ آ گیا، رنجنا نے چہک کر کہا۔ وہ رمضان کی رونق دیکھتی رہی تھی، اسے روزے بہت اچھے لگتے تھے۔ ہاں، شاید آج چاند ہو جائے، مجھے یہ مہینہ بہت اچھا لگتا ہے، رنجنا نے بے ساختہ کہا۔ نور بانو نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، چھوٹے ٹھاکر سے وہ بات بھی کر لینا۔ کر لوں گی منجلی بی بی، آپ فکر نہ کریں۔ رنجنا اوتار سنگھ کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو اس نے نور بانو کی وہ بات کی، مالک منجلی بی بی کچھ چیزیں لینے کے لیے نیچے آنا چاہتی ہیں، تو ٹھیک ہے، میں تو پہلے سے ہی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پر مالک یہ بات کہتے ہوئے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ بھی قدرتی بات ہے، وہ نیچے آئیں گی تو انہیں اس رات کا ایک ایک پل یاد آئے گا، اوتار سنگھ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ وہ جب تک نیچے رہیں تم ان کے ساتھ ہی رہنا۔ جی مالک، پر ایک اور بات کہی ہے انہوں نے،
रंजना हिचकिचा रही थी। तो बताओ ना। वो मालिक, मुझे वो अच्छी नहीं लगी वो बात। तुम बताओ तो। कह रही थी आप इतनी देर के लिए यहाँ से हट जाएं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं बाहर चला जाऊंगा। जब तुम उन्हें वापस छोड़ आओ तो मुझे बता देना। मालिक, मुझे लगता है इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है यहाँ, तो मैं बाहर रहूँगा। मुझे बुला लेना। और मालिक, कल से शायद रोज़े शुरू हो रहे हों, और रोज़ों का तो बड़ा एहतमाम होता है। उन्होंने एक पर्चा और पैसे दिए हैं, रघु से सौदा मंगवाने को कहा है। मैंने पैसों के लिए मना किया, मगर वो नहीं मानी। ये तो अच्छा है, इस तरह उनकी खुद एतमादी बढ़ेगी। अवतार सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बातें भूलने में भी मदद मिलेगी। वैसे भी ये घर तो उन्हीं का है। जी मालिक। अवतार सिंह कुछ सोच रहा था, फिर बोला, सुनो रंजना, तुम्हें मालूम है ना कि रोज़ों में मुसलमान दिन में खाना नहीं खाते। मालूम है मालिक, बस तो ख्याल रखना, दिन में खाना नहीं खाना। हम लोग भी नहीं खाएंगे। ठीक है मालिक। और रघु नाश्ता कर ले तो उसको सौदा लाने के लिए भेज देना। नूर बानो ने नीचे जाने के लिए जीने पर पहला कदम रखा तो उसका ये हाल था कि दिल सीने में धड़ धड़ कर रहा था। टांगें यूं लरज रही थी जैसे इसके वजूद का बोझ इनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया हो। इसका जी चाहा वो पलट जाए, अपने इस नए कमरे में जाकर छुप जाए जहां इसे पनाह मिली है। लेकिन इसने खुद को याद दिलाया कि इस मरहले से तो गुजरना ही है, वरना वो सारी उम्र इसी खौफ में मुब्तला रहेगी। उसे हर कीमत पर कुरान पाक ना लाना होता तो शायद वो वापस ही चली जाती। उसने कोशिश की थी कि रंजना पर उसका हाल ना खुले, लेकिन रंजना तो पहले ही इसकी कैफियत को समझ रही थी। बहरहाल उसने नूर बानो पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। उसका ख्याल था कि इस तरह नूर बानो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। बीच का दरवाज़ा खुला हुआ था। अभी इसने चौखट फलांग कर सहन में कदम भी नहीं रखा था कि वो जैसे माजी में पहुंच गई। भूली बिसरी यादों का आवाज़ का मिलाप रूप धार कर इसकी समात में गूंजने लगा। वो बुत बन गई। वो दहलीज पार करना उसके लिए आसान नहीं था। रात को सोने से पहले मैं 10 बार देखती हूँ कि बीच का दरवाज़ा बंद है ना। वो चमन बुआ की आवाज़ थी। क्यों बुआ? वो हूर बानो थी। अरे वो मुआ छोटा ठाकुर किसी दिन दरवाज़ा खुला मिल गया तो घर में घुस आएगा। नूर बानो के दिल को कुछ होने लगा। अब बीच का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है, रोकने वाला भी कोई नहीं। और वही छोटा ठाकुर अब अपने घर में इसलिए कदम नहीं रखता कि इसने नूर बानो ने उसे मना कर दिया है। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। मैं आदमी को पहचानती हूँ। मैं चाहती हूँ उस वक्त जो कुछ मैं तुमसे कहूँ वो तुम्हें हमेशा याद रहे। इसे कभी नहीं भूलना। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हारे मरे हुए बाप की कसम। वो अम्मा की आवाज़ थी। नूर बानो चौंकी। हैरत है, ये इतनी बड़ी बात मुझे याद ही नहीं आई। आप कहें अम्मा, हम याद रखेंगे। वो हूर बानो थी। छोटे ठाकुर से तुम्हें अल्लाह वास्ते का बैर है। अम्मा कह रही थी, मैं जब भी तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ तो ये नूर बानो तावीलें लाने लगती है, उसकी अच्छाई को बुराई में बदल देती है। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो मगर खुद बेवकूफ़ हो। आज मैं तुम्हें वो कुछ बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। तुम इसमें भी बदनीयती तलाश कर लोगी, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। इसे मेरी वसीयत समझ लो। छोटे ठाकुर के बारे में जिसका जो गुमान है बेशक वो उस पर कायम रहे, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ इस पर हमेशा वैसा ही एतबार करना जैसा मुझ पर करती हो, और उसे अपना वैसा ही बही ख्वाह समझना जैसा बहादुर अली को समझती हो। छोटे ठाकुर से तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी वैसी ही हिफाजत करेगा जैसी बहनों के भाई करते हैं। इससे कभी नहीं डरना। इससे बढ़कर एतबार किसी पर नहीं करना। क्या मुझे छोटे ठाकुर से अल्लाह वास्ते का बैर था? नूर बानो ने दिल में सोचा। नहीं तो न। सच तो यह है कि कमजोरी मेरी अपनी थी और मैं उस पर चिढ़ती थी। अम्मा की बात तो सच साबित हुई। हर्फ बहरफ छोटा ठाकुर इसकी हिफाजत कर रहा है। क्या हो गया मंजिली बीबी, रुक क्यों गई? आए ना। रंजना ने इसे चौंकाया। आ रही हूँ, नूर बानो ने कहा। वो सहन में दाखिल हो गई। मादी से राब्ते के नतीजे में इसकी दहशत कम हो गई थी। इसके जिस्म में लर्जिश तो अब भी थी, लेकिन पहले जैसा हाल नहीं था। अब इसके पांव अपने काबू में थे।
सहन में उसने इधर उधर देखा। वो जायजा ले रही थी। जाना पहचाना घर न जाने क्यों अजनबी सा लग रहा था। होना तो ये चाहिए था कि वो कुरान पाक लेती और ऊपर का रुख करती, लेकिन इसने सोचा कौन जाने फिर यहाँ आने का मौका ही ना मिले, मैं पूरे घर को आखिरी बार देख लूं। इसके कदम ड्योढ़ी की तरफ उठ गए। दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अब इस पर पहले की तरह चिलमन नहीं थी। वो चिलमन जिसके तवस्सुस से इसने छोटे ठाकुर को पहली बार देखा था। दरवाजे को देखकर अंदाज़ा हो रहा था वो दोबारा लगाया गया है। वो ड्योढ़ी में दाखिल हुई। वहाँ 2 पलंग बिछे थे, आमने सामने 2 दीवारों के साथ। एक पलंग तो वहाँ पहले भी बिछता था, उस पर अक्का मियाँ सोते थे। बाकी सब कुछ वैसा ही था। वहाँ काट कबाड़ कई तरह के औजार बिखरे हुए थे। अचानक नूर बानो को झटका लगा। वो ख्याल ही ऐसा था। छोटे ठाकुर यहाँ सोते हैं? उसने रंजना से पूछा। जी मंजली बीबी। नूर बानो ऊपर वाले घर में आज़ादाना फिरती थी। उसने छोटे ठाकुर का कमरा देखा था। वो बहुत नफीस कमरा था। वहाँ मसहरी थी, नरम व दबीज बिस्तर था, किताबों का एक शेल्फ था जिसमें किताबें भरी हुई थी, एक राइटिंग टेबल थी, एक तरफ एक आराम कुर्सी थी जिस पर आदमी आराम से नीम दराज हो जाए और जी चाहे तो झूलता रहे। नूर बानो को हैरत भी हुई और शर्मिंदगी भी। छोटे ठाकुर के कमरे के मुकाबले में ड्योढ़ी तो अस्तबल लग रही थी। उसे ये एहसास तो था कि इसने छोटे ठाकुर को उसके कमरे की आसाइश से महरूम कर दिया है, मगर वो नीचे इस हाल में रह रहा होगा ये उसने भी नहीं सोचा था। यहाँ क्यों सोते हैं तुम्हारे छोटे ठाकुर? उसने रंजना से कहा। अंदर किसी कमरे में आराम से सो जाते। अब मैं उनसे तो नहीं पूछ सकती मंजली बीबी। नूर बानो ड्योढ़ी से निकल आई। सहन साफ सुथरा था, लगता था वहाँ सफाई की जाती रही है, लेकिन अंदर घुसते ही इसे लगा जैसे घर बरसों से गैर आबाद और उजड़ा हुआ है। हर चीज़ वैसी ही थी जैसी उस रात छोड़ी गई थी, बल्कि हर चीज़ मनोगिर्द जम गई थी उन पर। इधर उधर मकड़ियों ने बेशुमार जाले बुन दिए थे। कोई नहीं कह सकता था कि 20 दिन पहले ये घर आबाद था। इसमें चहल पहल थी। इसे अपने कमरे में घुसते हुए नूर बानो की हालत फिर गैर हो गई। हाथ पांव बुरी तरह कांपने लगे। उसने बिस्तर को देखा। यही तो वो जगह थी जहां उसने दरिंदगी का वो खेल देखा था, जहां उसकी बहनें आबरू और जिंदगी दोनों से महरूम हुई थीं। उसे सर्दी लगने लगी, दांत बजने लगे। क्या हो रहा है मंजली बीबी? रंजना ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। मेरी तबीयत खराब हो रही है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, वो हो चुका, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नूर बानो को याद आया अम्मा ने भी यही बात कही थी और इसी अंदाज में कही थी। अवतार सिंह भाइयों की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा, उस पर एतबार करना, ये मेरा हुक्म है, वसीयत है। नूर बानो की तबीयत एकदम संभल गई। हाँ, अब इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके जिस्म की थरथरी रुक गई। अब इसने बिस्तर को देखा, वो इसी तरह मस्का हुआ था, मगर दोनों बिस्तरों पर चादरें नहीं थीं। वो समझ गई चादरें खून आलूद हो गई थीं, हटा दी गई होंगी। उसकी निगाहों में फिर वो मनाजिर फिरने लगे। वो जल्दी से कमरे से निकल आई। अम्मा के कमरे में कोई बेतरतीबी नहीं थी। चमन बुआ भी उसी कमरे में सोती थी। दोनों बिस्तरों की चादरों पर शिकने थीं। लगता था अम्मा और चमन बुआ अभी अभी सोते से उठकर कहीं गई हैं, अभी वापस आ जाएंगी। बस इतना था कि हर चीज़ पर गर्द की तह जमी हुई थी। नूर बानो कमरे से निकलकर कोठरी की तरफ बढ़ी। वहां से कुरान पाक लेना था और अपने लिए कुछ कपड़े भी। कोठरी भी इसी हाल में थी जिसमें इसे छोड़ा गया था। बिस्तरों वाला बॉक्स खुला हुआ था। चंद लिहाफ और गद्दे नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। इसे याद था उसने इसी बक्स में इन्हीं लिहाफ गद्दों के नीचे खुद को छुपाया था, और जब वो बक्स खोला जा रहा था तो वो दहल रही थी। उसका अंजाम भी अपनी बहनों जैसा होगा। उसे नहीं मालूम था कि आने वाला छोटा ठाकुर है। मालूम भी होता तब भी इसके खौफ में कमी ना आती। आखिर छोटा ठाकुर भी तो हिंदू ही था ना। और जब वो बक्स खोला गया तो वो दहशत से बेहोश हो गई थी। रंजना ने बताया था कि छोटा ठाकुर इसे अपने हाथों पर उठाकर ऊपर ले गया था। इस ख्याल से उस वक्त भी इसके रुखसार हया से दहक उठे। इसका पर्दा खत्म हो गया। छोटे ठाकुर ने इसे देखा, बल्कि छुआ भी। उसके अंदर झुंझुलाहट भर गई। एक बार फिर छोटा ठाकुर इसे बुरा लगने लगा।
मगर अम्मा की वसीयत फिर इसके कानों में गूंजी। वो मुतज़ाद जज्बों में घिर गई। छोटे ठाकुर से इसे अल्लाह वास्ते का बैर था, मगर इसमें छोटे ठाकुर की किसी खराबी का दखल न था, न इसके हिंदू होने का, क्योंकि किसी हिंदू से इसे ऐसा बैर नहीं हुआ था। ये बैर इसकी अपनी कमज़ोरी की वजह से था, और इस कमज़ोरी के बारे में वो किसी से बात करना तो दरकिनार, तन्हाई में भी इस पर सोचने से गुरेज करती थी। बस छोटे ठाकुर पर इसे गुस्सा आता रहता था। इसने जुज़ान में लिपटा हुआ कुरान पाक उठा लिया, अपने लिए कपड़े से रंजना से निकलवाए, फिर वो रंजना के साथ ऊपर चली आई। अगली शाम रमज़ान का चांद नज़र आ गया। नूर बानो चांद देखने के लिए कोठे पर जा रही थी कि रंजना ने इसे रोक दिया। आपका ऊपर जाना मुनासिब नहीं है मंजिली बीबी। क्यों? नूर बानो ने तीखे लहजे में पूछा। सब लोग चांद देखने के लिए अपने अपने कोठे पर चढ़े हुए हैं, आप ऊपर जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा। बात नूर बानो की समझ में आ गई। वो दिल महसूस कर रह गई। कुछ देर बाद नकारों की आवाज़ें सुनाई दी। ये इस बात का ऐलान था कि चांद नज़र आ गया है। तब नूर बानो अपने सब लोगों को याद करके रोई, और खूब ही रोई। रंजना इसे लिपटा कर थपकियाँ देती रही, मगर नूर बानो के आंसू किसी तौर थम ही नहीं रहे थे। रोई तो वो पहले भी थी, मगर वो रोना बिछड़ने वालों से ज़्यादा अपने लिए था। वो अपनी बेकसी पर बहाए जाने वाले आंसू थे। उन आंसुओं का असल मुहर्रिक खौफ और दहशत था, जो बहनों पर गुजरी उसने अपनी आंखों से देखी थी। उसे डर था कि इसके साथ भी वही कुछ हो सकता है, इसलिए उसे रोना आया था। लेकिन आज इसके दिल से हर खौफ दूर हो गया था, दहशत मिट गई थी। पहली बार वो उनकी मौत पर रोई थी। उसके आंसू थमे तो इसके दिल का बोझ हल्का हो गया। इसे ख्याल आया, इसने उनके इसाले सवाब के लिए अब तक कुछ नहीं किया। चलो अच्छा हुआ रमज़ान का बाबरकत महीना आ गया। वो कसरत से सूरह मुल्क पढ़ेगी। उस रात इशा के बाद वो सोने के लिए लेट गई कि सहरी के लिए बहुत सवेरे उठना है, लेकिन इसे नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही। उसे ऐसा लग रहा था वो अंदोनाक वाक़या जिसमें इसने तमाम अपनों को खो दिया आज ही की बात है। एक एतबार से ये सच भी था। शऊरी तौर पर आज इसने पहली बार ही उन लोगों का गम किया था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रही। आधी रात के करीब वो घबरा कर उठ गई। अब इससे लेटा भी नहीं जा रहा था। वो उठकर बाहर निकल आई। इसके कदम छोटे ठाकुर के कमरे की तरफ उठ रहे थे। वो एक बार फिर उसके कमरे को देखकर नीचे वाली ड्योरी से इसका मवाजना करना चाहती थी। इसने कमरे में रोशनी की और कमरे का जायज़ा लिया। फिर यूं ही वो किताबों के शेल्फ के सामने जा खड़ी हुई। शेल्फ में अदबी किताबें ज़्यादा थीं, साइंस पर भी काफ़ी किताबें थीं और कुछ इल्मी किताबें भी थीं, मगर वहाँ दो किताबों को देखकर वो चौंक गई। उनमें से एक तो बाइबल थी और दूसरी दोज़ख और आखिरत के मौजू पर इस्लामी किताब थी। ये किताबें यहाँ क्यों हैं? इसने हैरत से सोचा। इस लम्हे उसे कुछ याद आ गया। एक बार बाजी ने इसे दिखाया था। कोठे पर छोटा ठाकुर किसी मुसलमान उस्ताद से अरबी सीख रहा था। यही नहीं, इसके बाद उस्ताद ने कुरान पाक की क़िरात की थी और छोटा ठाकुर एहतराम से सर झुकाए सुनता रहा था। बल्कि इस पर तो बाजी भी हैरान हुई थी कि वो हिंदू होकर कुरान की तिलावत सुनता है। इसे याद आया कि अम्मा ने कहा था छोटा ठाकुर हक़ की जुस्तजू कर रहा है। वो अल्लाह का नाम लेता है। उसने कभी बुतों की पूजा नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि इसके घर में कोई इसे काफिर और मुश्रिक कहे या समझे, लेकिन वो इस पर मसर थी। उसने हमेशा छोटे ठाकुर को काफिर और मुश्रिक कहा था, सिर्फ अपनी कमज़ोरी की वजह से। वो कमज़ोरी जिस पर वो शऊरी तौर पर सोचना भी नहीं चाहती थी। तो छोटा ठाकुर सचमुच हक़ की जुस्तजू करता रहा है, नूर बानो ने सोचा। दोज़ख के मौजू पर इस किताब और बाइबल की मौजूदगी इस बात का सबूत है। इसके अलावा शेल्फ में अरबी की भी कई किताबें मौजूद थीं। नूर बानो को इस पर हैरत हुई कि वहाँ कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं। इसके बगैर तलाश हक़ कैसे मुमकिन हो सकती है? और छोटा ठाकुर तो कुरान सुनता रहा है, फिर यहाँ कुरान क्यों नहीं मौजूद? वो कमरे से निकल आई। उसे ऐसी बेचैनी हो रही थी जैसे वो कुछ करना चाह रही है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अपने कमरे में जाकर वो बिस्तर पर लेटी, मगर फौरन ही उठ गई। बात उसकी समझ में आ गई थी। इसकी समझ में आ गया कि वो क्या चाह रही है। आज रमज़ान की पहली शब थी। इसे कम से कम 7 बार सूरह मुल्क पढ़नी चाहिए थी। इसे वज़ू किया,
قرآن شریف لیا اور کوٹھے کی طرف چل دی۔ وہاں بیٹھ کر وہ سکون سے تلاوت کرے گی۔ اوپر پہنچ کر اس نے روشنی کی، کرسی پر بیٹھ کر قرآن پاک کو گود میں رکھا اور تلاوت شروع کی۔ چند لمحوں بعد اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی جس کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اسے دنیا و مافیہ کا ہوش نہیں رہا۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اوتار سنگھ گلی میں گشت کر رہا تھا۔ گلی کے اس سرے سے چلتا ہوا وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تو اسے وہ آواز سنائی دی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ بلا شبہ وہی آواز تھی۔ وہ آواز جو اس نے پہلی بار سنی تو اسے محبت ہو گئی۔ وہ آواز جسے سنے ہوئے اسے صدیاں ہو گئی تھی جیسے۔ وہ آواز جسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ آواز جو آج بھی اس کی سماعت میں گونجتی تھی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ آواز سچ مچ کی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کی سماعت کی خواہش اور طلب کا ثمر ہے، مگر آواز کے تسلسل نے اسے مزید سوچنے کا موقع نہیں چھوڑا۔ اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ از خود رفتگی کے عالم میں اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے۔ وہ گھر کے کھلے دروازے سے ڈیوڑی میں داخل ہوا، صحن میں نکلا۔ یہاں اس کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ اب آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور واضح تھی۔ وہ اوپر سے آ رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے اس آواز کی ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بیچ کے دروازے کی طرف بڑھا اور زیریں چڑھنے لگا۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا وہ کون ہے، کہاں ہے، کدھر جا رہا ہے۔ بس وہ آواز مقناطیس کی طرح اسے کھینچ رہی تھی۔ باہر رگھو حیران تھا کہ یہ مالک کو اچانک کیا ہو گیا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اوپر والے گھر کے دروازے پر اوتار سنگھ کے قدم ایک لمحے کو رکے، پھر وہ مڑا اور کوٹھے کی طرف جانے والے زینے پر چل دیا۔ اوپر پہنچتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ منظر اسے دنیا کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی بڑے سلیقے سے چادر میں لپٹی، دوپٹہ سر پر رکھے، کتاب گود میں رکھے پڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا روشن تھا، اس کی روشنی سیاہ دوپٹے کے پار بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اوتار سنگھ نے یہ سب کچھ دیکھا، پھر اس کے بعد جیسے اس کی بینائی چلی گئی۔ جیسے بہت گھپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ویسے ہی بہت زیادہ روشنی میں بھی نظر بیکار ہو جاتی ہے۔ اور وہاں تو اتنی روشنی تھی کہ آسمان بھی غائب ہو گیا تھا۔ اب کہیں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس آواز کے۔ اوتار سنگھ نے آنکھیں بند کر لی۔ لگتا تھا آنکھیں کھلی رہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جائے گا۔ لگتا تھا اس کے تمام حواس سماعت میں مرتکز ہو گئے ہیں۔ ایک ایک لفظ یوں صاف سنائی دے رہا تھا جیسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جا رہا ہو، اور سماعت کا جیسے فہم سے گہرا رابطہ تھا۔ وہ ہر لفظ کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ عربی اس نے بڑی لگن اور شوق سے پڑھی تھی۔ اس کی غیر معمولی استعداد کے مولوی صاحب بھی متعارف تھے، لیکن بہرحال وہ اہل زبان تو نہیں تھا۔ پھر بھی وہ ایک ایک لفظ کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ سورہ نور بانو اپنی کیفیت میں مستغرق پڑھے جا رہی تھی۔ آخری آیت پڑھنے کے بعد اس نے سورہ ملک دوبارہ شروع کی۔ تبارک الذی، وہ پڑھ رہی تھی، اس کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ شروع سے پڑھو اور ذرا ٹھہر ٹھہر کر۔ اور نور بانو بری طرح چونکی، بلکہ ڈر گئی۔ اس نے سر اٹھایا تو اسے احساس ہوا کہ روشنی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اسے وہ روشن ہیولہ نظر آیا۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ اوتار سنگھ ہے۔ وہ روشنی کا کمال تھا یا اس کی کیفیت کا؟ بہرحال اسے ایسا لگا کہ وہ آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہے جو اس کے بچھڑے ہوں کی خبر لایا ہے، سورہ ملک سننے کے لیے آیا ہے۔ رک کیوں گئی؟ شروع سے پڑھو اور ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اوتار سنگھ نے آنکھیں بند کیے کیے دھیمی آواز میں کہا۔ نور بانو نے سر جھکایا اور دوبارہ پڑھنے لگی۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں عجیب سا جاہو جلال تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا انسان موت اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون ہو تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ ہے زبردست، بے انتہا معاف فرمانے والا۔ نور بانو اب گویا اشارے پر پڑھ رہی تھی۔
وہ ذات جس نے بنائے ہیں 7 آسمان تہ بتہ، اور اوتار سنگھ نے بے ساختہ آنکھیں کھول دی۔ روشنی تو اب بھی ویسی ہی تھی لیکن نگاہ کام کر رہی تھی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ ذہن میں ایک خیال تھا، آسمان تو ایک ہی نظر آتا ہے، پھر 7 آسمان؟ مگر وہ عجیب منظر تھا۔ اوپر نیلے آسمان کی روشن چھت تھی، پھر وہ جیسے شفاف ہو گیا اور اس کے پار رنگ برنگے کئی آسمان، شفاف آسمان نظر آنے لگے۔ وہ بس ایک لمحے کی بات تھی، اگلے ہی لمحے اس کے سامنے وہی نیلا آسمان تھا جو وہ ہر روز دیکھتا تھا۔ اس نے گنے نہیں تھے، رنگوں کی ترتیب بھی وہ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ بس ایک ثانیے کا نظارہ تھا، اور ایسا محیر عقول نظارہ کہ وہ ششندر رہ گیا۔ لیکن اتنا وہ یقین سے کہہ سکتا تھا، اس نے روز نظر آنے والے نیلے آسمان کے اوپر 6 مختلف رنگوں کے 6 اور آسمان دیکھے ہیں۔ نور بانو خاموش تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر نہ جانے کیسے اسے یہ احساس تھا کہ ابھی آگے پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ خاموشی اسے بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی کہ تم فرمائش کرنے والے کے حساب سے پڑھو، اور فرمائش کرنے والا اپنے مکمل ارتکاز کے ساتھ کسی جستجو میں مصروف ہے۔ وہ خاموشی جیسے ایک بلیغ حکم تھا، آج نہ پڑھنے کا، اور اس کی حیثیت محض ایک معمول کی سی تھی۔ بے شک اے اللہ، میں نے دیکھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اوتار سنگھ کو احساس بھی نہیں تھا یہ اس کی آواز ہے، یہ اشارہ تھا کہ آگے پڑھنے کا۔ نور بانو نے اگلی آیت پڑھی۔ اب اوتار سنگھ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں دیکھو گے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی، اوتار سنگھ نے اسی کیفیت میں کہا۔ آسمان کے سوا اگر گرد و پیش کی کسی چیز کا اسے احساس تھا تو نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس خاموشی کے تحکم کو اپنے وجود میں گونجتا محسوس کر کے نور بانو خاموش تھی۔ ابھی آگے پڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں قرآن پاک پر جمی تھیں۔ اوتار سنگھ آگے بڑھ کر منڈیر تک گیا۔ اس کی نگاہیں آسمان کو ٹٹول رہی تھیں، کھوج رہی تھیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ ارے یہ کیا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ زندگی کے ہر روز آسمان کو میں کئی بار دیکھتا ہوں، میں نے پہلے کبھی یہ محسوس نہیں کیا۔ واقعی یہ بے کنار لامتناہی آسمان جو وہاں تک نظر آتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے، جس کی وسعت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اتنے بڑے آسمان میں کہیں کوئی بے ربطی نہیں ہے، ہر طرف سے ایک سا خم، ایک سی ہمواری۔ انسان چھوٹا سا گنبد بھی بنائے تو خفیف سی اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے، کوئی مینار بنائے تو کہیں نہ کہیں فرق ضرور پڑ جاتا ہے، کچھ نہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ کسی طرف سے جھک جاتا ہے اور بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ آسمان جو زمین بنانے کے بعد سے اب تک قائم ہے، اس کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا۔ یہ ہر طرف سے ایک سا خم، ایک سا ہمواری، کہیں کوئی اونچ نہیں، کہیں کوئی فرق نہیں۔ وہ ورتائے حیرت میں تھا۔ اس نے پکار کر کہا، بے شک اے اللہ، میں نے دیکھا اور میں گواہی دیتا ہوں، آپ کے آسمان میں کہیں کوئی بے ربطی نہیں۔ وہ حکم تھا آگے بڑھنے کا۔ نور بانو نے اگلی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھا۔ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل؟ چند لمحے خاموشی رہی، وہی خاموش رہنے کا حکم دیتی ہوئی خاموشی۔ نور بانو منتظر تھی۔ پھر اوتار سنگھ کی آواز دوبارہ ابھری، دیکھ لیا اے اللہ، کہیں کوئی خلل نہیں، کوئی بے ربطی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ۔ نور بانو نے اگلی آیت پڑھی۔ پھر دوڑاؤ نظر، بار بار پلٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ تھک کر، اور وہ نامراد ہوگی اپنی تلاش میں۔ نور بانو قرآن پاک پر نظریں جمائے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ چند لمحے بعد اوتار سنگھ اپنی اسی گونجدار آواز میں بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ، میں نے جان لیا ہے، میں نے سمجھ لیا ہے، آپ کی ہر بات حق ہے، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، اس لیے دوبارہ نظر دوڑا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اوتار سنگھ منڈیر کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں آسمان کو کھوج رہی تھیں، روشن نیلے آسمان کو۔ منڈیر کے پاس پہنچ کر وہ چند لمحے آسمان کو متلاشی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ان نگاہوں میں سچی تلاش تھی۔
پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں بلا کی عاجزی تھی، بے شک اے اللہ، میری نگاہ اپنی تلاش میں نامراد ہو کر لوٹ آئی ہے۔ اب ہر طرف خاموشی تھی، رات کا گہرا سکوت تھا۔ نور بانو یوں دم بخود بیٹھی تھی جیسے یقین ہو کہ ابھی کچھ غیر معمولی، بہت غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اوتار سنگھ اب نظریں جھکائے کھڑا تھا، کسی گناہگار کی طرح۔ گرد و پیش میں اب بھی وہی روشنی تھی، اور اب تو اسے اپنے اندر، اپنے وجود میں بھی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی نظر آ رہی تھی۔ پھر جیسے اس کے اندر روشنی کی ایک بہت بڑی موج اٹھی اور اس کے دل سے ٹکرائی۔ اسے لگا اس کا دل نرم ہو رہا ہے، پھر اس کا دل جیسے پگھلنے لگا۔ پگھلا ہوا وہ سیاہ سیال اوپر کی طرف اٹھنے لگا، وہ گلے تک پہنچا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں تک آ پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ساتھ ہی اس کا وجود ہلکا ہونے لگا۔ وہ ہلکا ہوتا گیا اور جیسے جیسے ہلکا ہوتا گیا اوپر اٹھتا گیا۔ اب آسمان ایسا تھا جیسے وہ ہاتھ بڑھائے تو اسے چھو سکتا ہے۔ پھر اچانک آسمان شفاف ہونے لگا، کسی باریک دوپٹے کی طرح ہو گیا۔ اس کے پار اسے دوسرا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا، اسے مختلف رنگوں کے آسمان ہی آسمان دکھائی دینے لگے۔ وہ اب اڑ رہا تھا، ہلکا ہو کر اوپر اٹھ رہا تھا۔ اچانک اس کے اندر کسی نے ڈپٹ کر کہا، کیا اس کے بعد بھی تو کلمہ نہیں پڑھے گا؟ اوتار سنگھ کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ کلمہ؟ اس نے زیر لب حیرت سے کہا، یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس کی بے وزنی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اس کے جسم کو ایسا جھٹکا لگا جیسے وہ واقعی آسمان سے زمین پر آ گرا ہو۔ ہاں، کلمہ تو مجھے یاد ہے، وہ بڑبڑایا، مجھے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ کون سا کلمہ؟ اس کے اندر کسی نے سوال اٹھایا۔ مجھے گواہی دینی ہے، میں سمجھ گیا ہوں، جان گیا ہوں، اب گواہی دینی ہے، تو دیر کس بات کی؟ اوتار سنگھ کے ہونٹ ہلے۔ پہلے تو کوئی آواز نہیں نکلی، پھر آواز نکلی تو بلند ہوتی گئی، ایسی بلند کہ اس آواز کے سوا کہیں کچھ نہیں رہا، ایسے جیسے وہ آواز آسمان کے پار، آسمانوں کے پار جا رہی تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس بار آواز سن کر نور بانو چونکی، وہ تو چھوٹے ٹھاکر کی آواز تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی چھوٹا ٹھاکر ہی تھا، منڈیر کے پاس کھڑا تھا اور کلمہ بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کا بدن یوں کانپ رہا تھا جیسے اس کے اندر بجلی کا کوئی بہت طاقتور کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ اب پاک بھی ہو جا، اوتار سنگھ کے اندر کسی نے تلقین کی۔ نور بانو کو بہت غصہ آیا، اسے جرأت کیسے ہوئی اوپر آنے کی؟ کیا یہ نہیں جانتا کہ میں پردہ کرتی ہوں؟ وہ اس پر برسنے ہی والی تھی، مگر وہ لمحہ ایسا تھا کہ وہ بھی اس کی اسیر ہو گئی۔ وہ حیرت سے اوتار سنگھ کو دیکھتی رہی۔ اوتار سنگھ کی کپ کپی بڑھ گئی، پھر اس کی آواز بہت صاف اور گونجدار تھی۔ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔